یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی اور میں نے کہا کہ کرنا ہے. اسٹارٹنگ میں مجھے نا بہت زیادہ چیزیں سننے کو مل گئی. تو آپ جہاں پہ جاب کرتی ہیں وہاں پہ آپ کو آپ کے نقاب کی وجہ سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی ہی مجھے ایک لڑکی کا ڈی ایم آیا اور وہ اسی چیز پہ اسٹرگل کر رہی تھی. فرسٹ آف آل تو اگر آپ پبلک پہ اسٹارٹ کرو تو آپ کو مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے. بچپن میں تو میں بہت شرارتی بچہ رہی ہوں اور وہ ایک مومنٹ تھا کہ مائنڈ بالکل بلینک ہو گیا. میرے بیگ میں تو کہ رینڈم چیزیں ہی ہیں. السلام علیکم، آپ سب کو ویلکم ہمارے پوڈ کاسٹ چینل دا کورڈ مائک کی 4th ایپیسوڈ میں. آج کی جو ہماری اسپیشل گیسٹ ہیں وہ ہیں سمیہ بصیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ سمیہ؟ الحمد للہ. سمیہ سب سے پہلے تو اپنا شارٹ سے انٹروڈکشن دے دیں. جو میرے پرانے فالوورز ہیں وہ تو مجھے مایا کے نام سے جانتے ہوں گے کیونکہ پہلے میرا یوزر نیم مایا کریشن تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے سمیہ بصیر کیا ہے. تو میں نے حجاب سٹارٹ کیا تھا وین آئی واز ان فرسٹ ایئر. اس سے پہلے میں نہیں کرتی تھی. بس ایک رینڈم تھاٹ آئی مجھے اور بس میں نے کہا کہ میں نے کرنا ہے. ابھی تک میں سوچتی ہوں کہ کیا چیز تھی جو مجھے کلک کی, مجھے خود بھی نہیں پتا. ایک دن میں بیٹھی ہوئی سوچی, میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی اور میں نے کہا کہ کرنا ہے. کیونکہ اس سے پہلے میری ایک کزن تھی, انہوں نے مطلب ہمارے خاندان میں انہوں نے فرسٹ اسٹارٹ کیا تھا شرعی پردہ. تو ان کو دیکھا تو کہ مائنڈ میں بیٹھ گیا تھا, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کو اتنا جلدی پک کر لوں گی. تو میں فرسٹ ایئر میں تھی, ابھی میری کالج اسٹارٹ نہیں ہوئے تھے. تو میں نے کہا اسٹارٹ کرنا ہے. اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں یہ رینڈم ڈیسیژن اس کے لیے مجھے آگے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑیں گی. میں نے اس ٹائم کچھ بھی نہیں سوچا, میں نے کہا بس کرنا ہے. ماما کے ساتھ مارکیٹ گئی, میں نے عبایا لیا, میں نے یہ سعودی نقاب لیا اور گلوز لیے. پھر میں فرسٹ سے تھا کالج کا, تو تب بہت زیادہ گرمی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب فرسٹ سے گئی تھی تو سب کا ریئیکشن کہ یہ کیا گرمی نہیں لگ رہی آپ کو گلوز پہنے, آپ کو پسینہ نہیں آ رہا. اور پورا ٹائم مجھے ایک ہی بات سننے کو مل رہی تھی, کیونکہ گرلز کالج تھا لیکن وہاں میل ہوتے تھے تو میں ان سے نقاب کر لیتی تھی. تو وہ کہتی تھی یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں میلز, آپ کیوں کر رہی ہیں اتنی گرمی میں, آپ نے حجاب کیا ہوا. وہ مجھے اسٹارٹنگ میں مجھے نا بہت زیادہ چیزیں سننے کو مل گئی. پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ایسے کہہ دیا کہ یہ بہت ٹیمپریری ہے, تم نے ایک دم اسٹارٹ کیا تو یہ بہت ٹیمپریری ہوگا, تم اس پہ اسٹک نہیں رہ سکو گے, تم جو ہے وہ اس کو جلدی گیو اپ کر دو گے. لیکن بس تب سے لے کر ابھی تک میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں نے اسٹارٹ تو کر دی, بس آپ نے اس میں مجھے موٹیویٹ رکھنا ہے کہ میں اس سے بیک آف نہ ہوں. تو یہ میری جرنی تھی کہ میں نے بہت زیادہ رینڈم اسٹارٹ کیا تھا, کچھ سوچا نہیں, بس میں نے کر دیا. اور اس کے لیے جو ہے وہ مجھے اسٹارٹنگ میں کافی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی ظاہر تھی. آپ بالکل ایک دم سے آپ اسٹارٹ کر دیں تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ آپ بڑا پہلے نہیں خیال آیا. ایسا ہی ہے. میری جو اسکول فرینڈس تھی وہ مجھے تو انہیں جب میں نے بتایا اس تک میں نے پردہ اسٹارٹ کیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں, ایک دم کیسے آیا تمہارے مائنڈ میں, ابھی کل تک تو تم بالکل اپوزٹ تھی کہ میں کالج اسکول جانا تو دوپٹہ بھی نہیں لینا اور ڈریسنگ بھی تھوڑی بولڈ. تو وہ میں نے کہا یار بس میں کر رہی ہوں. تو ان کو ایسا لگا کہ میری فیملی کی طرف سے پریشر آ گیا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے. بٹ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر فیملی پریشر دے بھی تو آپ جس نقاب کر سکتے ہو, آپ شرعی پردہ نہیں کر سکتے. شرعی پردے میں نا آپ کا دل کا جو ہے نا ایک فیتھ ہونا بہت ضروری ہے, آپ کا دل کا مانا ہوا بہت ہونا ضروری ہے کہ بھائی میں نے کرنا ہے. تو بٹ وہ یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم ڈیفیکلٹ تھا کالج میں. مجھے کافی لڑکیاں کہتی تھی کہ یار تمہیں دیکھ کے ہمیں گرمی لگ رہی ہے, اچھا بس میں تو کوئی بھی نہیں ہے, انکل آگے مڑے ہوئے اتار دو. ہاں یہ لیکن چیز بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے, یار کوئی بھی نہیں ہے اتار دو, کچھ انکل آگے دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. ہاں ایسے. اور پھر سب سے جو زیادہ مجھے چیز جو ہے وہ اریٹیٹ کرتی تھی کہ بس میں آپ مجھے آپ کی شکل دیکھنی ہے, آپ مجھے نقاب اتار کے دکھائیں, مجھے ابھی دکھائیں. تو وہ چیز مجھے سب سے زیادہ اریٹیٹ کرتی تھی. میرے بھی اسٹارٹ اپ تھا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا, بٹ الحمد للہ اب تو بالکل میں اس چیز کو بہت یوزڈ ہو چکی ہوں. مجھے لگتا ہے میں نقاب کے بغیر اب کچھ نہیں, میں اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں. اچھا اس میں یہ آپ جاب کرتی ہیں نا, جی جی. تو آپ جہاں پہ جاب کرتی ہیں وہاں پہ آپ کو آپ کے نقاب کی وجہ سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے, آپ کو سمجھیں آپ کو کچھ اپرچونیٹیز کم دی جا رہی ہیں آپ کے نقاب کی وجہ سے. کبھی آپ نے فیل کیا ہو کہ آپ کے نقاب کی وجہ سے آپ میں اور جو نان نقابیز ہیں ان میں فرق کیا جا رہا ہے؟ نہیں الحمد للہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک تو پورے آفس میں ایک فرسٹ نقابی میں ہی ہوں, تو مجھے ابھی تک تو ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوا کہ مجھے کوئی ایسی اپرچونیٹی نہ ملی جو نان نقابیز کو مل رہی ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنل لائف میں آپ کو خود کو کیری اچھا کرنا آنا چاہیے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نقاب کیے, آپ نے نقاب نہیں کیا, آپ نے حجاب کی نہیں کیا, آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے, آپ اپنے جو آپ کام کر رہے ہو اس پہ آپ کو گرپ ہونی چاہیے. تو پروفیشنل لائف میں تو آپ کو نا تھوڑا سا
ایسے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر کمپنی کو ہوتا ہے کہ ان کے امپلائیز ہیں وہ بیسٹ ہوں ہر طرح سے، لائک ڈریسنگ سینس میں بھی، کام میں بھی. تو ان کو بس یہ کنسرن ہوتا ہے کہ آپ کو خود کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کرنا ہے. تو مجھے ابھی تک تو پروفیشنل لائف میں الحمدللہ کوئی ڈیفیکلٹیز نقاب کی وجہ سے نہیں فیس کرنی پڑی. اچھا، آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا کہ آپ بلاگنگ اسٹارٹ کریں؟ لائک آپ کو آئیڈیا تھا کہ آپ کو اتنا زیادہ فیم مل جائے گا؟ نہیں، بلاگنگ کے لیے تو مجھے کسی چیز نے انسپائر نہیں کیا. اسٹل ریممبر کووڈ تھا تو یونیورسٹی بھی نہیں تھی، لائک آن لائن کلاسز ہو رہی تھی. تو ویسے ہی رینڈم میرے مائنڈ میں آیا کہ مجھے پیج اسٹارٹ کرنا چاہیے. میں نے اپنے سسٹر سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا یو شوڈ گو فار اٹ، کرو. بابا سے ڈسکس کیا، اور سب سے مزے کی بات، میں سب سے پہلا جو میرے فالوور تھے وہ میرے بابا ہیں. انہوں نے مجھے فالو کیا. تو پھر دین یہ ہے کہ میں کوئی بھی ڈیسیژن کرتی ہوں تو میں 2-3 لوگوں سے جو میری کلوز فیملی ہے یا میرے فرینڈس ہیں، میں ان سے ڈسکس کر لیتی ہوں. تو اس کے بعد میں نے اپنے فرینڈ سے ڈسکس کیا، انہوں نے بھی کہا ہاں کر لو. تو وہاں سے بس میں نے اسٹارٹ کر دیا. اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا، لائک الحمدللہ لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. میری فالوورز لائک بہت زیادہ، میں کبھی ان ایکٹیو ہو جاؤں تو وہ مجھے ڈی ایمس کرتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے یہ چیز، تھوڑا اسپیشل فیل کرتا ہے بندہ کہ یار اتنا پیار مل رہا ہے. آپ بلاگنگ کرتی ہیں تو کیا کبھی ہوا ایسے کہ بلاگنگ کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف پہ کوئی امپیکٹ پڑا ہو؟ پازیٹیو پڑھا ہے، نیگیٹیو نہیں پڑھا. لائک مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں اس چیز کو لے کے، اور اچھے طریقے سے خود کو نقاب میں آپ نے کیسے پریزنٹ کرنا ہے یہ چیز مجھے آ گئی ہے. کہ یونیورسٹیز میں بھی لائک پریزنٹیشن ہوتی تھی، سیمینار اٹینڈ کرنا ہوتا تھا، تو وہاں پہ بھی لائک مجھ میں ایسے میں کبھی فیل نہیں ہوا کہ باقی جو ہیں وہ جو زیادہ پیاری لگ رہی ہیں وہ وداؤٹ نقاب ہیں، بال کھول کے. مجھے یہ چیز کبھی فیل نہیں ہوئی. الحمدللہ اس چیز پہ میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا. مجھے لگتا ہے یہ شاید بلاگنگ کی وجہ سے ہوا ہے کہ زیادہ اچھے طریقے سے کیری کرنا آ گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لائک کافی لڑکیاں ہیں جو حجاب نقاب کرنا چاہتی ہیں، لیکن کہ ان کے جو ارد گرد کا جو سرکل ہے، لائک اب کہہ لیں کہ وہ اتنا بولڈ ہے، وہ اتنے ماڈرن ہے کہ وہ نہیں کر پاتی نا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اپنے فرینڈس میں، فیملی میں، اپنے کلاس فیلوز میں پیچھے رہ جائیں گے. ابھی ریسنٹلی ہی مجھے ایک لڑکی کا ڈی ایم آیا اور وہ اسی چیز پہ اسٹرگل کر رہی تھی. لائک وہ چاہ رہی تھی کہ وہ نقاب اسٹارٹ کرے، بٹ ان کی فیملی سپورٹیو نہیں تھی اس چیز میں. تو وہ انہوں نے مجھے میسیج کیا، میری اسٹوری انہوں نے سین کی، انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ سمیہ میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے پاس نا موٹیویشن نہیں ہے. تو میں نے ان کو ایک ہی بات کی، میں نے کہا دیکھیں اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ڈال دی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ یو آر سو لکی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ڈال دی کہ آپ نے کرنا ہے. تو آپ بس ایک بات یاد رکھو کہ نقاب جو ہے وہ نہ تو میں کسی کے لیے کروں گی نہ آپ کسی کے لیے کرو گی، یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ آپ بھی پورا کرو گے. اگر آپ کرتی ہو تو میں بھی وہی کر رہی ہوں. تو میں نے ان کو یہی چیز کہی کہ اگر دیکھیں اگر آپ کی فیملی ہے تو آپ کے لیے یہ پراؤڈ مومنٹ ہونا چاہیے کہ آپ فرسٹ نقاب بھی اپنی فیملی میں ہوں گے. میں بھی شاید آپ کو دیکھ کے کافی لوگ آپ سے انسپائر ہو جائیں. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر جو اسٹرگل کر رہی ہیں، اگر ان کے مائنڈ میں ہے کہ آپ نے کرنا ہے تو یو شوڈ گو فار اٹ. کہ آپ اس چیز میں بہت زیادہ لکی ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو آپ سے انسپائر کرنا چاہ رہے ہیں. میں بھی آپ دوسرے لوگوں کا ذریعہ بن جائیں کہ وہ نقاب اسٹارٹ کریں اور وہ جو ہے وہ پراپر حجاب لیں جو کہ پہلے نہیں لیتی تھی. سمیہ آپ بھی ڈراماز دیکھتی ہوں گی. جی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہماری جو پاکستانی انڈسٹری ہے وہاں پہ جو عورتوں کو بہت زیادہ مظلوم دکھایا جا رہا ہے. اگر عورت بیچاری ہے، عورت کو حقوق نہیں دیے جا رہے، عورت پہ ظلم کیا جا رہا ہے، عورت چپ ہے، عورت یہ ہے. اگر عورت کو کوئی رول دیا جا رہا ہے، اگر نیگیٹو رول دیا جا رہا ہے تو وہ بہت ہی نیگیٹو ہے، اگر پازیٹیو دیا جا رہا ہے تو بہت ہی پازیٹیو ہے. ایسا یہ اچھا جو ڈرامہ انڈسٹری کی جہاں تک بات کروں تو وہ تو ٹوٹلی اپوزٹ ہے. لائک وہ تو ہمیں کچھ اور ہی چیز دکھا رہے ہیں. وہ اسلام کو بھی اب پریزنٹ کرتے ہیں نا تو وہ اس کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا کے کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں بہت ایزی ہے. وہ اگر دکھا رہے ہیں کوئی لڑکی حجاب کر رہی ہے تو بس اس کو ہر طرح وہ حجاب کر رہی ہے تو وہ دکھائیں گے کہ وہ لائک غریب ہے اور اس کے پاس اچھا کچھ وہ ہے نہیں، اچھی ڈریسنگ نہیں ہے، اچھا سب کچھ نہیں ہے. اور وہ تو ٹوٹلی اپوزٹ ہے. ایگزیکٹلی ہماری انڈسٹری میں یہ ہے کہ جو حجاب نقاب جو نماز تھوڑا سا وہ اس چیز کی طرف ہے وہ غریب ہے. ہاں یہ چیز یہ مسٹ ہے ہماری اس میں کہ وہ نا وہی چیز لائک انہوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان بولڈ ہے تو وہ بہت زیادہ امیر ہے اور اگر کوئی حجاب کرے تو وہ غریب ہے. لیکن اگر آپ اسلام میں دیکھو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک نیگیٹو رول دکھایا ہوا ہے وہ اتنی نیگیٹو حرکتیں کرے گا اور اینڈ میں یا تو وہ اس کو پاگل کر دیتے ہیں یا تو وہ اس کو لائک مار دیتے ہیں. لائک یہ اینڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کہا ہے کہ آپ اتنے گناہ کرو کہ وہ لائک آسمان سے آ کے ٹچ ہوں، اور اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو میں اس کو معاف کر دوں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈرامہ سے
ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اس میں توبہ کا کوئی کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے اتنی نیگیٹو حرکتیں کرتی یا تو اس کو پاگل کر دو یا تو اس کو مار دو. حالانکہ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ توبہ کے بعد ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اپنی لائف جرنی شیئر کرتے ہیں کہ وہ پہلے ایسے تھے, اب توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلوز ہو گئے, وہ ایسے ہو گئے. تو یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ورسٹ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہو اور کہ کسی پوائنٹ پہ آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ یار یہ چیز غلط ہے, تو آپ کی توبہ کے بعد اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. لائک انہوں نے یہ چیز ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں نہیں ہے, تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بری ہے. ہماری انڈسٹری میں تو یہ ہے نا کہ کوئی غلط کر رہا ہے اس کو وہ بول کے اتنا اس کا مائنڈ میں وہ چیز کر دیتے ہیں نا کہ وہ پھر اسی چیز پہ رہتا ہے. مطلب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کبھی معاف ہی نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. مطلب بیسیکلی ڈرامہ میں وہ یہ کانسیپٹ اگر وہ تھوڑا سا بھی اسلام کا ٹچ دے دیں تو مجھے لگتا ہے بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی چیزوں کو جلدی پک کرتی ہے. تو اس میں انہوں نے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں دکھایا ہوا. اگر لائک وہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی برا ہے, تو اگر جیسے اکثر دکھائے ہوتے ہیں کہ کسی ساس کو وہ اتنا نیگیٹو رول بنا دیتے ہیں اور بہو پہ وہ اتنا ظلم کریے اور بس اینڈ میں یا تو ساس مر گئی ہے یا ان کو ریئلائز ہوا ہے اور بس اس طرح کا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ چیز دکھانی چاہیے کہ آپ ساس کو اتنا اچھا دکھاؤ تاکہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے مائنڈ میں بھی آئے کہ یار میں نے اپنی بہو کے ساتھ ایسا ہونا ہے, اس کو میں نے اپنی بیٹی کی طرح رکھنا ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ زیادہ تر چیزیں ڈراموں سے یا تو پک کر لیتے ہیں یا تو سوشل میڈیا سے کر لیتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہی کانسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ڈراماز میں, یہ دکھایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایسی ہے, ساس ایسی ہے, بہو ایسی ہے. تو ہماری جو عورتیں ہیں تو وہ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے جو ان کی, وہ اس میں وہی چیز کو ایڈ کرتی ہیں. وہ اسی پہ جو وہ دیکھتی ہیں نا وہی اسی کو وہ لے کے چلنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں کہ ڈرامہ میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. دیکھیں یہ تو کامن سی اب چیز ہوگی. اب تو سب سے پہلے لائک انسان کو تھوڑا سا شعور ہونا بھی ضروری ہے. لیکن جو چیزیں دکھائی جاتی ہے جسٹ فور TRP ہے, ان کو اچھا لائک اگر یہ کریٹیسائز بھی, ہم لوگ یہ چیز بھی نہیں دیکھتے کہ اگر ایک ڈرامہ کو ہم کریٹیسائز کریں تب بھی ان کو کریٹیسزم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کے پاس تو لائک ان کو تو فیم مل رہا ہے نا. آپ کوئی نیگیٹو چیز بھی ہے بٹ اس کو فیم مل رہا ہے. ہمیں تو بس اس چیز پہ رہنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی لائف سے انسپائر نہیں ہونا, کیونکہ اگر ہم ان کو انسپائریشن بناتے ہیں تو ہماری لائف بہت زیادہ اگر نارمل چل رہی ہوگی تو بھی خراب ہو جائے گی. کیونکہ اگر ہم نے ان رولز پہ آنا ہے تو وہ تو بھائی مائنڈ میں وہی چلتا رہے گا کہ اب نیکسٹ میں کون سی سازش, نیکسٹ میں کیا کروں کہ بھائی بہو اتنا تنگ ہو جائے, یا نیکسٹ بہو سوچوں کہ میں کیا کروں میری ساس اتنا تنگ ہو جائے. آج کل تو بہت زیادہ ہے, نہ ساس بہو کے ساتھ رہ سکتی ہے نہ بہو ساس کے ساتھ رہ سکتی ہے. پیشنس کی کمی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پیشنس نہیں ہے. کہیں پہ اگر بہویں اچھی ہیں تو ساس ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے, اور کہیں پہ ساس اچھی ہے تو بس بیلنس, لائف کو بیلنس کرنا ہے. اچھا, ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری میں جو یہ دکھایا جاتا ہے کہ عورت مظلوم ہے, اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے, اس کو اتنا بولڈ نہیں دکھایا جاتا جتنا کہ اسلام میں ہے عورت بولڈ. اس کو اس طرح نہیں دکھایا. اب جیسے طلاق ہو گئی ہے تو اس کو اتنا مطلب وہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بالکل بند ہو کے رہ جاتی ہے نا, کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی, اس پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں. اب جیسے یہ کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی, اب اس میں عورت کا قصور تو نہیں ہے نا. ہاں ایسا ہی ہے. اور لیک یہ تو چیز ہے قرآن میں بھی کہ جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب سے آتی ہے اور رزق عورت کے نصیب سے آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بیس لیس سی چیز ہے. ابھی بھی ہوتا ہے پاکستان میں کہ عورتوں کو اس وجہ سے وہ لوگ لائک مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں, یا عورتوں کو اس وجہ سے وہ ڈپریشن دے رہے ہوتے ہیں, کنٹینیوس جو ہے وہ پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی. تو ہمیں تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا حکم جب ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب سے ہے اور رزق جو ہے وہ عورت کے نصیب سے ہے. تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ یار عورت کی وجہ سے اولاد نہیں ہوئی, تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس شعور کی کمی ہے. آپ کے پاس دین کی کمی ہے. آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ خود سے ایک چیز ایزیوم کر رہے ہو کہ بھائی عورت شادی کر کے بھی عورت آئی ہے, اولاد بھی اسی نے ہی دینی ہے, اسی کے ہی اگر یہ نہیں دے گی تو اسی میں کوئی فالٹ ہے. لیکن ایسا نہیں, آپ رائٹ ٹائم کے لیے ویٹ کرو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے, انسان کے لیے ہر بہتر جو ہے نا وہ پلان بنایا ہوا ہے پہلے سے. اگر کسی کی شادی اگر جلدی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے, کسی کی لیٹ ہو رہی ہے تو اس کے نصیب میں اس ٹائم پہ ہونا ہے. ہمیں
ہمیں نا ہر چیز بس جلدی جلدی چاہیے. لوگوں کو اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو لائک آپ کے ریلیٹیوز آپ کو پریشر دے ہوتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی, شادی نہیں ہو رہی, ایج نکلی جا رہی ہے, بٹ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں نہ تو اس بندی کا قصور ہے نہ تو اس کی فیملی کا قصور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ رائٹ ٹائم ابھی لایا ہی نہیں ہے جب اس کی شادی ہونی ہے. لائک جب وہ آئے گا رائٹ ٹائم تو پتہ ہی نہیں چلتا. لوگ ایسے اکثر میں نے سننے کو مجھے ملتا ہے, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, بس ایک دم میری منگنی ہوئی, ایک دم میری شادی ہو گئی, بس مجھے پتہ نہیں چلا. تو یہ وہی ہوتا ہے کہ اللہ کے پلانس انسان کے پلان سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو نا سب کچھ جلدی چاہیے ہوتا ہے. اب اسی طرح کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو آپ کو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اگر جس کو دنیا میں اولاد نہیں دی اس کے لیے آخرت میں بہتر اجر ہے. تو اس کے لیے بھی لوگ اس آخرت کے اجر کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوتے, انہیں کہتے ہیں نہیں دنیا میں چاہیے ہی چاہیے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا دین کا اگر نالج نہ ہو. ہمارے ڈرامہ انڈسٹریز میں تو یہ بہت سے دکھائے جا ہوتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو مرد عورت کو جو ہے وہ ٹونٹ کر رہا ہے, دوسری شادی کر رہا ہے. حالانکہ ان کو اس طرح کا تھوڑا سا اسلامک پرسپیکٹو سے دکھانا چاہیے تاکہ سوسائٹی میں بھی وہی میسج جائے. سمیہ آپ بلاگنگ کرتی ہیں جی تو آپ کو نیگیٹو کمنٹس ظاہر آپ کو سننے کو ملتے ہوں گے, جی تو آپ ان سے کیسے اوور کم کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں جتنے بھی جن کا بھی پبلک پیج ہے میں ان کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ نے اگر پیج سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو پہلے سے اپنا مائنڈ پریپیئر کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو اگر 50% بھی لوگ پازیٹیو چیزیں یا پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو 50% نیگیٹیو بھی دیں گے. اگر 90% دیں 20% نیگیٹیو ہوگا. تو فرسٹ آف آل تو اگر آپ پبلک پیج اسٹارٹ کرو تو آپ کو مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ نیگیٹیوٹی آئے گی اور آپ کو اس کو بہت کاملی ہینڈل کرنا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی میری بھی اکثر میں کوئی ایسی ریل پوسٹ کر دوں یا کوئی اسٹوری ڈال دوں یا کوئی پکچر ڈال دوں تو اس میں نیگیٹیو کمنٹ آ جاتا ہے تو میں کرتی ہوں کہ میں اس کو اگنور کر دیتی ہوں, میں اس کو رسپانس نہیں کرتی. اگر ہاں کوئی چیز مجھے بہت زیادہ تنگ کری ہے تو میں اس کو بہت طریقے سے رسپانس کرتی ہوں. میری یہ چیز ہے کہ میں ان چیزوں کو زیادہ سر پہ نہیں سوار کرتی. کوئی نیگیٹیو کمنٹ آ بھی جاتا ہے تو اٹس اوکے. اگر کوئی چیز کسی نے بہت بری بول دی اور مجھے وہ چیز مائنڈ سے نہیں نکل رہی تو یہ کہ میں اپنی سسٹر سے ڈسکس کر لیتی ہوں, میری کچھ فرینڈز ہیں میں ان سے ڈسکس کر لیتی ہوں. جہاں میری اوور تھنکنگ آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ اوور کم کر دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ نہیں رہ کوئی بات نہیں ہے ہوتا ہے. تو اگر آپ کی بھی لائف میں کچھ لوگ ہیں یا آپ کو پبلک پیج ہے اور آپ کو نیگیٹیوٹی مل رہی ہے تو میں یہی کہوں گی کہ آپ جسٹ پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کرو. اگر بے شک 20% ہے تو اس پہ فوکس کرو. اور زیادہ کرٹیسائز کرنے والی ہوتی بھی لڑکیاں ہیں. لائک وہ ایک لڑکی جو ہے وہ دوسری لڑکی سے اتنا حسد کر رہی ہوتی ہے, اسے جل رہی ہوتی ہے کہ وہ آگے نکل گئی. یہ نہیں کرتی کہ ہم خود بھی کچھ کوشش کریں نا کہ ہم بھی اس لیول تک پہنچ سکیں. دیکھیں اگر آپ آج کا ٹائم دیکھو نا تو اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ آپ اگلے بندے کے لیے 2 لفظ اپریسیشن کے بول دو تو میں بھی شاید وہ 10 to 20 منٹس لے اس کو اپریشیٹ کرنے میں, لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں اس کے لیے کیا بولوں. اگر وہی ٹائم ہم اس کو دے دیں اس کے لیے کوئی بھی نیگیٹیو چیز بولنے یا کرٹیسائز کرنے میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 5 to 6 منٹس میں بول دے گا. وہ کہے گا کہ یار ہاں ٹھیک ہے اس میں یہ چیزیں بری ہیں. ہم سب میں نا ایک چیز آگے کہ ہم نے اگلے بندے کو نا نیگیٹیو یا تو اس کو دیکھنا ایسے ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈیگریڈ فیل کرے, یا تو ہم نے اپنی باتوں سے یا اپنے کمنٹ سے لوگوں کو جو ہے نا کرٹیسائز کرنا ہے. اور ہاں میں دیکھتی ہوں لائک میرے ساتھ جو نقابی فالوورز ہیں فیلوز ہیں ان کو بھی کافی کرٹیسائز لوگ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتی ہوں, اگر کوئی جسٹ حجاب کر رہا ہے تو آپ اس کو اس پہ جج مت کرو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندی کو اتنا وہ بندی اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جو کہ اس بندی سے جو کہ فل حجاب نقاب کری ہے. یا ہمیں لوگوں کے اپیرنس پہ ان کو جج نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں لائک جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ تو اس طرح کا ہے اس طرح کا ہے. تو ہاں مطلب آپ کو نیگیٹیو لوگوں کو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آپ لوگوں میں پازیٹیو چیزیں دیکھیں. لائک اگر ان میں 1% بھی پازیٹیو ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں, لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جب دوسروں کو اپریشیٹ کرتے ہو تو آپ کی اپنی لائف بھی پازیٹیوٹی سے بھر جاتی ہے. آپ دوسروں کو نیگیٹیو وے میں دیکھ رہے ہو یا ان کو کرٹیسائز کر رہے ہو آل ٹائم, آپ اپنے مائنڈ میں اپنا خود ایک نیگیٹیو اپنے مائنڈ میں وہ بٹھا رہے ہو نیگیٹیوٹی. تو مجھے لگتا ہے کہ بس اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہو اگر وہ برا کر بھی رہا ہے جسٹ لیو اٹ. وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے, آپ نے تو اس کا حساب نہیں لینا نا. لیکن آپ کا تو کام نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو اتنے برے برے لفظ کہہ دو. یہاں تو لوگ جب کرٹیسزم پہ آتے ہیں تو وہ پتہ نہیں
کون کون سے ورڈز یوز کر لیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ جاتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ چلو اگر اس کو تو اللہ حساب لے لے گا, لیکن میرے جو لفظ نکل رہے ہیں اگر اللہ نے اس پہ میری پکڑ کر لی تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کروں گی. لوگ نہیں سوچتے بولنے سے پہلے کہ ہم پہ بھی تو یہ وقت آ سکتا ہے, ہمیں بھی تو کوئی ایسے بول سکتا ہے. بس بولتے جاتے ہیں, اپنے فلو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. ایسا ہی ہے, بٹ وہ بیسیکلی اپنے فلو میں وہی چیز اسکپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس کو جتنا نیگیٹو وہ کر رہے ہیں, نیگیٹیوٹی ہم اس کے بارے میں بول رہے ہیں, اصل میں آپ اپنے اندر ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈالی جا رہے ہو. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے بندے کو آپ کے نیگیٹو کمنٹ اتنا زیادہ دیر تک اثر کرے گا جتنی وہ جو نیگیٹیوٹی آپ کے اندر جا رہی ہے نا وہ آپ کو اثر کرے گی. اب یہاں پہ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ وہ نیگیٹو کمنٹس کرتی ہیں تو وہ کچھ ایسے لفظ یوز کر دیتی ہیں یا ان کی لینگویج ایسی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ عجیب ہوتی ہے. تو ان کو تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ اگر یہ چیز سب سوشل میڈیا پہ کر رہی ہیں تو اگلا بندہ آپ کا کمنٹ پڑھ رہا ہے تو اس کے مائنڈ میں تو یہی آئے گا نا کہ یار یہ کیسی اس کی اپ برنگنگ ہوئی ہوئی ہے, لائک یہ کیسا کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ آپ دوسروں کو جو ہے نا بس ایک بری بات کر کے آپ ان کا حساب نہیں لینے لگ جاؤ گے. جو اللہ تعالیٰ کا یہ اس بندے اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے. یہاں پہ تو لوگ بس ان کو ایک پوائنٹ چاہیے. کچھ بھی نقابی بلاگرس کو تو ویسے ہی لوگ ٹرول کرتے ہیں, اگر کوئی دین کی بات بھی بتا رہی ہے نا تو کہیں گے اچھا اب ہم ان سے دین سیکھیں گے, لائک یہ ہمیں بتائیں گی. اس طرح کے کمنٹس, حالانکہ آپ ان سے اگر آپ کو نہیں اچھا لگا آپ اسکپ کر دو, آپ مت دیکھو, آپ کہیں اور چلے جاؤ, آپ کو جو چیز آپ کو بہتر لگ رہا ہے آپ وہ کر لو. لیکن ضروری ہے کہ آپ نے اس کمنٹ سیکشن کھولنا ہے اسپیشلی, اور اس میں آپ نے نیگیٹو ورڈس ٹائپ کرنے ہیں اور پھر دین آپ نے اپنی سول کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ہاں میں نے اس کو برا لفظ کہہ دیا اب میں ہوش ہوں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کسی کو ٹرول کرنے میں. میں تو لٹرلی اس چیز کو اتنا اوائڈ کرتی ہوں. اگر مجھے کچھ نہیں بھی پسند آ رہا, مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو میں اس کو اسکپ کرا دیتی ہوں, میں اس کو آگے کر دیتی ہوں, یا میں اس کو کوئی اگر میرے فیس ٹو فیس اگر کوئی مجھے بری بات کہے تو میں چپ ہو جاتی ہوں, کیونکہ مجھے بہتر لگتا ہے کہ آپ ایک اگلے بندے کو جو ہے وہ غلط الفاظ اس کے لیے یوز کرے, بہتر ہے کہ آپ چپ ہو جاؤ. نا نقابیز کو بہت ٹرول کیا جاتا ہے. اب جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے, سمجھا اگر ہم نے نیل پینٹ لگایا ہوا ہے تو لوگ اس چیز پہ بھی اتنا وہ ایشو بنائیں گے کہ آپ بھائی آپ کو تو نہیں پتہ نا کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے ہم نے لگائی ہوئی, آپ کون سا ہمارے گھر میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس نے نیل پینٹ لگائی ہوئی ہے, یہ ایسی ہے, انہوں نے نقاب کیا ہوا ہے, خود بڑی وہ بنی ہوئی ہے. ایسے بہت نقابیز کو تو ہاں یہ چیز تو میں نے دیکھی ہے ریسنٹلی بھی. میں نے ابھی ہی کچھ دنوں پہلے لائک ایک ریل دیکھی تھی, نقابی سسٹر ہیں ان کی نیل پینٹ لگایا ہوا تھا تو لوگ کہے تھے نیل پینٹ ہے, نماز نہیں ہوتی اور یہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح دے رہی ہیں. تو آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. دیکھیں وہ جسٹ فار کانٹینٹ ہوگی اس ٹائم پیریڈ کے لیے, کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اسی لائک نیل پینٹ میں, اوبویسلی ہر انسان کو پتہ ہے نیل پینٹ میں وضو نہیں ہوتا تو وہ اس کو اتار لیں گے. اور اب تو پیل آف نیل پینٹ ہے, لائک آپ اس کو 2 منٹ میں اتار دیتے ہو, اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ٹرول کرنا ہے بھائی کہ آپ نے نیل پینٹ لگایا ہوا ہے تو بس نماز نہیں پڑھتی, بس کانٹینٹ دے رہی ہیں. تو لائک جنہوں نے مجھے لگتا ہے ٹرول کرنا ہوتا ہے نا تو وہ کسی ایک پوائنٹ کو پکڑ لیتے ہیں اور بس انہیں کرنا ہی. ایون اگر آپ کے پاؤں کا نیل تھوڑا سا بڑا ہے نا, اگر انہیں وہ دکھ گیا ہے تو انہیں اس پہ بھی ٹرول کرنا ہے. وہ یہ جو ہوتے ہیں نا جو ٹرول کرنے والے, آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک پورا آپ ہاں کو نا جج کرتے ہیں کہ کچھ ہمیں مل جائے ایگزیکٹلی جس پہ ہم انہوں نے بات آپ کو کریں. ڈیپلی آبزرو کرنا ہے, لائک دیکھنا بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لائک جو آپ کو ٹرول کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے بھی ہیں. دیکھنے کے بعد اچھا پھر وہ پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں, آپ کو ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے دوسروں سے زیادہ غور سے دیکھتے ہیں آپ کو کہ ہمیں کچھ مل جائے اس میں. کچھ ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نا آپ کو اسٹاک کرتے ہیں. اب جیسے کہ مجھے لگتا ہے جن کا پبلک پیج ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں, کون اسٹوری دیکھ رہے ہیں. تو اب جیسے میں ہوں تو مجھے کوئی فالو کرتا ہے تو میں جاتی ہوں اس کے دیکھتی ہوں. حالانکہ لائک رینڈم کافی دن میں کافی لوگ فالو کرتے ہیں, لیکن ایک وہ عادت بنی میری جو اسٹوری دیکھ رہا ہے میں اس کو بھی دیکھ رہی ہوں. تو اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے فالو نہیں کر رہے لیکن یہ میری ہر اسٹوری دیکھ رہے ہیں, اور ایون دو کہ میری اسٹوری بھی دیکھ رہے ہیں اور میں کوئی پوسٹ آئی تو یہ جا کے نیچے نیگیٹو کمنٹ کر رہے ہیں. مطلب مجھے اتنا بھی پتا ہوتا ہے کہ یار ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں انہیں کوئی رسپانس نہیں کرتی. نہ میں نے آج تک انہیں کچھ کہا ہے کہ یار کیوں آپ ایسا کر رہے ہو, آپ کو کیا پرابلم کیا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یار کتنا آپ ٹرول کریں گے, لیکن اب مجھے کتنا ہی ٹرول کر سکتے ہیں. ان کی بھی کبھی ایک لمٹ ہوگی کہ یار وہاں پہ یہ بس کر دیں گے. تو وہ شاید میرا چپ کرنا انہیں شاید ہدایت دے دے کہ یہ ٹرول کرنا بند کر دیں. اچھا سمیہ, کبھی آپ ایسے ہوا کہ کسی فین سے آپ ملی ہوں جس سے آپ کو مل کر بہت ہی خوشی ہوئی ہو کہ یہ جو ہے نا یہ میرا ٹرو فین ہے؟
اچھا یہ تھا کہ لائک میں نے کووڈ میں اسٹارٹ کیا تھا پیج. جب میں کووڈ اینڈ ہوا, جب میں یونیورسٹی جانا اسٹارٹ کی, تو مجھے نا لائک اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ یہ چیز ہوتی تھی کہ یار کسی کو پتہ چل گیا تو وہ آ کے ملے گا, اور مجھے تھوڑی شرم آتی تھی. لیکن ایسے ہی ہوا کہ لائک تھی لڑکی, وہ مجھے فالو کر رہی تھی, وہ یونیورسٹی کی تھی بیسیکلی, جونیئر تھی میری, مجھے فالو کر رہی تھی. دین وہ آ کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نا آپ سے ملوں گی, اور مجھے اتنی زیادہ شرم آئی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا یار کیا میں کامن ہوں, کامن پرسن ہوں. وہ اتنا لائک کوئی بھی میں اسٹوری لگاؤں وہ اتنا اچھا رسپانس اس پہ کریں, اور جب وہ مجھ سے لائک میں ان سے ملی اور میں شرما کے تھی ابھی آپ کو کیا ہو گیا. تو وہ یہ چیز تھا کہ اتنے پیارے طریقے سے ملتے ہیں, لائک اگر آپ کو جو لوگ پہچان لیتے ہیں نا, وہ اتنے پیارے طریقے سے ملتے ہیں, اتنا اچھا رسپانس کرتے ہیں, وہ آپ کی نا چھوٹی چھوٹی چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اس دن مجھ سے ملی فیس ٹو فیس, اور اس کے بعد جب بھی وہ یونیورسٹی میں جہاں پہ بھی بیٹھی ہوں وہ مجھے آ کے سلام کرتی تھی, کیا حال ہے, کیسی ہیں, اچھا یہ ہو گیا. لائک ہر چھوٹی چیز پہ اپریشیٹ کرنا, کوئی عبایا پہنا ہوا ہے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح, تو یہ چیز مطلب بہت پریشیس ہوتا ہے لائک اگر کوئی آپ کو اتنا اپریشیٹ کرے. اچھا آپ کی کوئی ایسی فین ہو لائک سمجھ لیں آپ نے ابھی اسٹارٹ میں آپ نے کرنا اسٹارٹ کیا, بلاگنگ کرنی اسٹارٹ کی, تب کہ آپ کی کوئی فین ہو جو آپ سے انسپائر ہوئی, اس نے آپ کو بتایا ہو کہ میں آپ سے انسپائر ہوں؟ اچھا اسٹارٹنگ میں بھی لائک میں نے اسٹارٹ کیا تھا, کچھ ہی ٹائم بعد جو میں لائک کچھ میری گیدرنگ میں ہی لوگ تھے, انہوں نے اسٹارٹ کر دیا تھا لائک نقاب. ویسا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایڈمٹ نہیں کرتے لائک, بٹ وہ کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار آپ سے انسپائر ہو رہے تھے. لیکن میری ایک فالوور تھی, انہوں نے مجھے میسیجز کیے لائک شی واز اسٹرگلنگ کہ وہ نقاب کرنا چاہ رہی تھی بٹ وہ کر نہیں پا رہی تھی. ایک تو مطلب ان کو یہ تھا کہ میں اگر کروں گی تو میری فیملی جو ہے وہ میں فرسٹ ہوں تو مجھے اس چیز پہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو میری ان سے کافی ٹائم کمیونیکیشن ہوتی رہی میسیجز پہ ہی نا, مطلب میں ان سے بات کر رہی تھی, تھوڑا ان کو موٹیویٹ کیا, اور ان کو لائک میں لمبے وائس میسیجز بھیجی جو مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یار کہ کسی طرح میں لائک یہ بندی کرنا چاہی تو میں کسی طرح اس کو موٹیویٹ کر دوں. اور ایک دن سڈنلی انہوں نے, جس طرح میں کبھی تو میں سعودی نقاب کرتی ہوں یہ والا, کبھی میں ہاف نقابی کرتی ہوں, تو انہوں نے ہاف نقابی پہنی ہوئی, اور جس طرح میں حجاب کرتی ہوں انہوں نے مجھے اپنی پکچر شیئر کی, انہوں نے کہا آپ بھی میں نے آپ کا حجاب اسٹائل کاپی کیا, اور مجھے اتنا اچھا لگا. الحمدللہ میں نے وہ چیز اسٹوری پہ بھی شیئر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لائک ہر کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن مجھے وہ چیز بہت اچھی لگی, اللہ نے اس قابل بنا دیا کہ میں نے کسی ایک بندے کو نقاب کی طرف میں لے آئی ہوں. تو وہ چیز میرے لیے بہت پریشیس تھی. اچھا سمیہ, اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ریپڈ فائر ہے تو آپ نے جلدی سے آنسرس دینے. اوکے ریڈی؟ یس. 3 فیوریٹ ڈشز. بریانی آل ٹائم بریانی. اگر آپ کو کوئی 3 سپر پاورز دی جائیں تو وہ کون سی ہوں گی؟ سپر پاور 3 دی جائیں, پتہ نہیں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. فون پہ آپ سب سے زیادہ کس سے بات کرتی ہیں؟ اپنی بھانجی سے. لائک آل ٹائم میں اسی کی اپڈیٹس لے رہی تھی اپنی سسٹر سے, کیا کر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا سب. کوئی ایسا خطرناک کام جو آپ نے کیا ہو کبھی؟ بچپن میں تو میں ایک بہت شرارتی بچہ رہی ہوں, تو میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی, تو میری لائف فل آف ایڈونچر ہے. آپ کی ڈیلی روٹین میں سے کوئی ایسی چیز جو آپ اپنی لائف سے کک آؤٹ کرنا چاہیں؟ ورک اسٹریس مجھے ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میں اوور تھنکنگ کرتی ہوں, تو مجھے بس اس پہ میں ورک کر رہی ہوں کہ مجھے اس چیز کو نا لائف سے نکالنا ہے, کہ اسٹریس نہیں لینا, جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا. کوئی امبیرسنگ مومنٹ جو کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہو پبلک میں؟ ہاں, بہت ورسٹ مجھے لگتا ہے میرا بہت امبیرسنگ مومنٹ تھا. لائک مجھے آفس جانا تھا اور اس دن کوئی ایشو ہو گیا تو مجھے پبلک ٹرانسپورٹ لینی پڑی تھی. تو میں ہائیسٹ پہ بیٹھی اور کنڈکٹر انکل نے کہا کرایہ دے دے. میں نے کرایہ دیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے, اور وہ ایک مومنٹ تھا کہ مائنڈ بالکل بلینک ہو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں. وہ مجھے پوچھتے کہاں جانا ہے, میں انہیں ایسے دیکھ رہی, وہ کہتے کہاں جانا ہے, ساری گاڑی والے لائک مجھے دیکھنے لگ گئے, اور ساتھ والی آنٹی کہتی بھول گئے کہاں جانا ہے. تو مجھے لگتا ہے میرے لیے بہت زیادہ امبیرسنگ مومنٹ تھا, اور میں اتنا امبیرسنگ, مجھے سمجھ ہے کہ میں ڈیلی آفس جاتی ہوں, مجھے اس جگہ کا لائک اسٹاپ کا نام بھول گیا. تو تھوڑی دیر بعد پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے ادھر اترنا ہے, تو وہ میرے لیے لائک جب سب نے مجھے ایسے کر کے دیکھا تو وہ بہت زیادہ امبیرسنگ مومنٹ تھا. کوئی ایسا ورڈ جو آپ بہت زیادہ یوز کرتی ہوں؟ لائک بہت زیادہ یوز کرتی ہوں. کسی دوسری زبان کا کوئی آپ کا فیوریٹ ورڈ ہو؟ ای ماشاء اللہ. میں ترکش ارطغرل دیکھا تھا تو اس میں وہ بولتے ہیں ای ماشاء اللہ, تو مجھے وہ لفظ بہت پسند ہے, تو میں
اگر بول دیتی ہوں کبھی کبھی. کبھی آپ کو موقع ملے اپنا نام چینج کرنے کا تو آپ کون سا نام رکھیں گی؟ میں پہلے میں جیسے انسٹاگرام کا تھا تو میں نے مایا رکھا ہوا تھا. دین لوگ بہت زیادہ کوشچنس کرتے تھے آپ کا ریئل نیم کیا ہے, آپ ریئل نیم کیوں نہیں شو کرتی, لائک انہیں لگتا تھا میں کوئی چیز ہائڈ کر رہی ہوں. ابھی ریسنٹلی 1 month بھی شاید نہیں ہوا تو میں نے اس کو پورا لائک سمیہ بصیر کر دیا. تو نیم چینج میں کیا ہوا تھا پہلے ہی. اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ اپنے آپ کو کسی ایک ورڈ میں ڈسکرائب کریں تو وہ کون سا ورڈ ہوگا؟ مجھے لگتا ہے مینٹلی اسٹرانگ, کہ لائک جتنا بھی اسٹرگلنگ فیز ہو میں اس سے نکل آتی ہوں الحمد للہ. ہاں بہت وہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی برا ٹائم آ جائے تو بہت رونا دھونا ہوتا ہے, لائک خود سے بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے ایٹ دا اینڈ میں گیو اپ نہیں کرتی, کسی بھی چیز پہ گیو اپ نہیں کرتی الحمد للہ. چائلڈہڈ کی سب سے بیسٹ میموری؟ نانی کا گھر, وہاں جانا, وہاں کزن سے لڑائی سے لے کر ان کے ساتھ کھیلنے تک میری بیسٹ میموری میری نانی کا گھر ہے. تو ان کے ساتھ سب اچھا ہے. اچھا سمیہ, اب ہم اپنے لائف سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جو آپ کے فینس نے جو آپ سے کوشچنس پوچھیں, لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ہم لمیٹیڈ سے کوشچن آپ سے کرتے ہیں, صحیح ہے؟ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں اپنا نقاب کیسے مینٹین رکھتی ہیں؟ نقاب کیسے مینٹین رکھتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ کانفیڈنس ہے میرے میں, جس وجہ سے مجھے کہیں بھی میری پروفیشنل لائف میں ابھی تک مجھے ایسا نہیں فیل ہوا کہ یار میں باقی لوگوں سے کم لگ رہی ہوں. لائک فلی اگر مجھے کسی کولیگ سے بات کرنی ہے تو میں کانفیڈنٹ ہوں گی, مجھے کچھ پریزنٹ کرنا ہے, کسی کو کچھ بتانا ہے, دین میں اس میں بھی بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گی. ایون نقاب میں مجھے کھانا کھانا ہے سب کے سامنے تو میں اس میں بھی بہت الحمد للہ کانفیڈنٹ ہوتی ہوں. تو مجھے لائک لگتا ہے کہ بس تھوڑا سا کانفیڈنس آپ میں آ جائے تو آپ اپنی پروفیشنل لائف میں اچھے طریقے سے نقاب کو کیری کر سکتے ہو. نیکسٹ کوشچن ہے کہ جب آپ باہر ہوں کہیں پہ, نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ پردے میں ہوتی ہیں, تو آپ پھر وضو کیسے کرتی ہیں؟ بیسیکلی میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی گھر سے نکلتی ہوں تو میں وضو کر کے نکلتی ہوں. تو اگر کوئی ایسی لائک ایمرجنسی ہو جائے کہ مجھے وضو کرنا پڑے تو جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ پہلے وضو کہاں کرنا ہے. اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ جا رہی ہوں جہاں کہ وضو کی جگہ نہیں ہوگی تو میں گھر سے کر کے نکلتی ہوں. تو وہ ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے نکلو. یور بگیسٹ ڈریم؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو بی اے انڈیپینڈنٹ وومین, لائک ایسی ڈیجیٹل مارکیٹر بننا چاہتی ہوں کہ جو لائک نقابی گرلز, نقابی سسٹرس کو بتائے کہ یار آپ نے اس لیول پہ آپ جا سکتے ہو, بس تھوڑی سی آپ کو موٹیویشن چاہیے, تھوڑا سا اسٹرگل آپ نے فیس کرنا ہے لائف میں. اوکے, نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ وٹ از دا پرپز آف لائف ان یور اوپینین؟ پرپز آف لائف ان مائی اوپینین کہ بس اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا, کچھ بھی ہو جائے اس کو پکڑ کے رکھو گے تو آپ کی لائف صحیح جائے گی. بس اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے آپ کی زندگی میں. چلیں لاسٹ کوشچن کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. تو یور فیوریٹ بک؟ پیر کامل. میں نے اس کو 2 دفعہ پڑھا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ میری موسٹ فیوریٹ بک ہے, جس سے کافی چیزیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں. چلیں اب ہم اپنا لاسٹ سیگمنٹ کرتے ہیں کہ حجابی نقابی جو گرلز ہیں ان کے بیگ میں کیا ہوتا ہے. تو آپ اپنا بیگ شو کروائیں ہمیں, اس میں کیا کیا ہے؟ میرے بیگ میں تو رینڈم چیزیں ہی ہیں. فرسٹ میرا والیٹ ہے, دین مجھے لگتا ہے ہر نقابی کے بیگ میں یہ تو ہوتی ہیں, پینس ہیں, نیل فائلر ہے, اور لائک یہ میری ہینڈ کریم ہے, گلاسز ہے, لپسٹک ہے, کاؤنٹر ہے, اور بس پرفیوم ہے, باڈی اسپرے ہے. تھینک یو سو مچ سمیہ, آپ آئی, آپ اپنا ٹائم دیا آپ نے ہمیں. تھینک یو فار انوائٹنگ می آلسو. تو جو آپ جو فالوورز ان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں گی؟ مجھے آپ کا انیشیٹو بہت اچھا لگا, تو میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کریں تاکہ آپ بھی اس لیول پہ پہنچ جائیں جہاں سے آپ نے سوچا کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی برکت ڈالیں اور کامیاب کریں آپ لوگوں کو. آمین. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اوور ویڈیو. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.